پیارے نبی کے چاہنے والے پیارے پیارے لگتے ہیں، پیارے نبی کے چاہنے والے پیارے پیارے لگتے ہیں۔ عشق نبی کا دیپ نہیں ہے روشن جن کے سینے میں، عشق نبی کا دیپ نہیں ہے روشن جن کے سینے میں، وہ تن کے اجلے اجلے بھی میلے میلے لگتے ہیں، وہ تن کے اجلے اجلے بھی میلے میلے لگتے ہیں۔ یاد نبی کے چاہنے والے سب سے اچھے لگتے ہیں، جن کو خوابوں میں وہ آ کر اپنی دید کراتے ہیں، جن کو خوابوں میں وہ آ کر اپنی دید کراتے ہیں۔ بخت انہی سونے والوں کے جاگے جاگے لگتے ہیں، بخت انہی سونے والوں کے جاگے جاگے لگتے ہیں۔ پیارے نبی کے چاہنے والے پیارے پیارے لگتے ہیں، پیارے نبی کے چاہنے والے پیارے پیارے لگتے ہیں۔ سخی فیض تجھو اللہ باغ سخی مہجا سہونا سانے دیکھ بٹھے تھو بیٹھو اللہ دیکھ بٹھے تھو بیٹھو اللہ دیکھ بٹھے بلد برہائی سہونا واہ سخی فیض تجھو مہجا سہونا سارے باغ سکیے فیض ہر پاسے تجھے سیب ضیا جی پیارا اللہ جت کت جانے فیض سخا جی پیارا فیض سخا جی پیارا رحم بھرا راجن کے اللہ رحم بھرا راجن کے اللہ رحم بھرا راجن کے اللہ رحم بھرا راجن کے پیور گلانی سہرا واہ سکیے۔ یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں یا رب العالمین، تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیری محبت میں یہاں آئے ہیں، تیری محبت میں انہوں نے گھروں کو چھوڑا ہے، تیری محبت میں انہوں نے سفر کی تکان برداشت کی ہے، تیرے حبیب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عشاق یہاں آئے ہیں۔ یا رب العالمین ان کی اس طلب میں صرف تھوڑا سا حصہ مجھے بھی عطا فرما دے اور ان کی طلب اور طلب میں اور اضافہ فرما دے۔ تیری محبت میں ہم ناچنے والے بن جائیں، تیری محبت میں ہم بے خود ہو جائیں، تیری محبت میں ہم بھول جائیں اپنے آپ کو، تیری محبت میں ہم اپنے گھروں کو بھول جائیں، تیری محبت میں ہم اپنی اولاد کو بھول جائیں، تیری محبت میں ہم اپنے اعزاز کو بھول جائیں، تیری محبت میں ہم اپنے علم کو بھول جائیں، تیری محبت میں ہم ہر چیز کو بھول جائیں، صرف تو ہو میرے، ہمارے آنکھوں کے سامنے تو ہو، ہمارے دائیں بھی تو ہو، ہمارے بائیں بھی تو ہو۔ خاک میں میرے
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے سلسلے عالیہ کے بانی، اس فیض کو پوری دنیا میں پھیلانے والے، ہمیں اس منزل تک پہنچانے والے ہمارے شیخ کو وہ فیوزات و برکات کی امانتیں دینے والے حضور سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کے ظاہری اور روحانی والد گرامی، ہم سب کے شیخ اجل سیدی و مرشدی حضرت سونا سائیں نور اللہ مرکزہم و اعلی اللہ درجاتہم کی خدمت اقدس میں اس وقت حاضر ہیں، اور ہزاروں وہ لوگ مرد اور خواتین، وہ حضرات جنہوں نے آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا، برکتیں حاصل کی، اور جو بعد میں آپ کے جانشین سے اس نسبت اور اس سلسلے میں جڑے، وہ ہزاروں کی تعداد میں عشاق، عقیدت مند، محبت کرنے والے، والہانہ شیفتگی کے عالم میں یہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ محبت و کیف کی ایسی محفل دنیا والوں نے بہت کم دیکھی ہوگی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ محبت بھرا عالم، اس میں ہم بھی ایک حصہ ہیں، اس میں ہم شامل ہیں۔ محبت والوں کے صدقے یہ خوشبو انشاءاللہ ہمارے دلوں اور ہمارے سینوں کو بھی منور کرے گی، دماغ میں معطر ہوں گے۔ اس بابرکت محفل کو ہم افتتاحیہ نشست کہتے ہیں کہ عرس مبارک اس عظیم ہستی ہمارے محسن حضرت سونا سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ویسے تو کئی دنوں سے شروع ہے، لیکن تقریبات اور نشستوں کا آغاز اس نشست سے ہوتا ہے۔ عرس مبارک جو 6 روزہ عرس مبارک ہے، 6 روزہ عرس مبارک کی یہ پہلی نشست ہے۔ اس پہلی نشست کو ہم افتتاحیہ نشست بھی کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے جس رات کیا عرس منا رہے ہیں انہی کی خدمت میں آ کے نذرانِ عقیدت پیش کرنا، پھول نشاور کرنا، چادر چڑھانا، یہ سب ہمارے مشائخ اولیاء اللہ اور صوفیاء کی رسمیں ہیں۔ یقیناً اس میں بہت سی حکمتیں اور بہت سی مصلحتیں ہیں۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہم جو وقت ملا اور ٹائم ملا تو انشاءاللہ بیان کرتے چلیں گے، لیکن اب یہ ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس بابرکت مقدس محفل کا آغاز کریں۔ تو میں اس موقع پر سونا سائیں نور اللہ مرکزہم کے پوتے، آپ ہی کے گھرانے کے فرزند، اسی گلستان کے ایک پھول، جناب محترم قبلہ صاحبزادہ محمد نعمان طاہر صاحب کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں اور اس مقدس محفل کا، اپنے عظیم دادا کی عرس مبارک کی اس مقدس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ جناب صاحبزادہ محترم قبلہ نعمان طاہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ سونا سائیں نور اللہ مرکزہم اور تمام مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت کم خوش نصیب اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام سے وہ ہیں جو ظاہری اور روحانی ہر طرح کی اولاد دنیا میں چھوڑ گئے، اور انہوں نے ان کی محفل، ان کی اس مشن کو آگے بڑھایا۔
میرے محسن ہم سب کے پیشوا حضرت سونا سائیں نور اللہ مرکزہم بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ان کی روحانی اولاد بھی لاکھوں میں موجود ہے اور الحمدللہ ان کی نسبی اولاد بھی انہی کے مشن کو انہی کی طرح آگے بڑھا رہی ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں، دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں کہ یہ جو باغ انہوں نے لگایا ہے ان کا ظاہری باطنی نسبی یہ باغ پھلتا پھولتا رہے اور ان کے بچے بھی ان کی مشن کو تا قیامت آگے بڑھاتے رہیں۔ مسلمانوں کی ہر محفل میں تلاوت کے بعد یہ اصول ہے کہ ہم آقا دو جہاں فخر موجودات سید الکائنات محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کہ حضور نذرانہ عقیدت نعت کی شکل میں، تو نعت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد شریف صاحب کو تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے تو عجب کیا، میں ایسا خطاوار ہوں بس حد نہیں جس کی، میں ایسا خطاوار ہوں بس حد نہیں جس کی، پھر بھی تو عجب کیا، پھر بھی میرے عیبوں کو چھپائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سرکار کبھی پاس بلائے تو عجب کیا، سرکار کبھی پاس بلائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں
जलाए तो अजब क्या। हासिल जिन्हें आका की गुलामी का शरफ है, हासिल जिन्हें आका की गुलामी का शरफ है, उंगली से वो मुर्दों को जलाए तो अजब क्या। उंगली से वो मुर्दों को जलाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। उंगली से मुर्दों को जलाएं तो अजब क्या। यकीनन हम आज जिनकी मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर हैं, ये अजब भरी दुनिया उन्होंने दुनिया वालों को दिखाई थी और हजारों मुर्दों को उन्होंने अपनी मसीहाई से जिंदा किया था। वो अपनी अंगुली से मुर्दा दिलों को जिंदा करते थे। हदिया मनकबत पेश कंदा जनाब कुर्बान अली नारे जो हैं सनन साथी। वाह सखी फैज़ तुझो अल्लाह, वाह सखी मुझा सोहना सादे देव वठे थो वेठो अल्लाह देव वठे थो वेठो अल्लाह देव वठे वंद विरहाए सोहना। वाह सखी फैज़ तुझो मुझा सोहना सारे। वाह सखी फैज़ हर पासे तुझे देव जिया जी प्यारा। अल्लाह जिथे किथे जाने काने फैज़ सखा जी प्यारा। फैज़ सखा जी प्यारा रहम भरा राजन के अल्लाह रहम भरा। राजन के अल्लाह रहम भरा। राजन के अल्लाह रहम भरा। राजन के प्योर गलानी सोहरा। वाह सखी मुझा सोहना गुलशन में बिखा गोहर को फट को है। परतन में तो मिठड़े जो मिठड़ा मत को है। मटको ने अल्लाह जलवन सा जब सारो 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 चर का ए सोहना। वाह सखे दो तुझा गुण प्यारा। चाल कदो गुण तुझा कुर्बत रो रे तोरा लायक लाल तुझा। तुझा लड़ लग रहे जी बिलही अला लड़ लग रहे जी बिलही अला लड़ लग रहे जी बिलही अला लड़ लग
آخر میں ایک منقبت ہوگی، جو منقبت بھی ہے اس میں تمنا بھی ہے، اپنی خواہشیں بھی ہیں، استدعا بھی ہے، طلب بھی ہے، سبھی کچھ ہے۔ ایک جامع منقبت جو میرے پیر کی پسندیدہ بھی ہے، پیش کرنے کے لیے آئیں گے دیوانے اور مستانے جناب مولانا انعام علی صاحب، جناب غلام سرور گل صاحب، مولانا غلام حیدر صاحب اور ان کے ساتھ جگ دے اندر دن جیری ہو ساجو، جگ دے اندر تیری چھوڑ ویسا دربار نہ میں، تیری چھوڑ ویسا دربار نہ میں، منظور چا کر مٹھڑی کو، منظور چا کر مٹھڑی کو، تیری رحمت وچ ہاں بار نہ میں، تیری رحمت وچ ہاں بار نہ میں، دل جیری ہو سانچو جگ دے اندر، دل جیری ہو سانچو جگ دے اندر، دردی تیلے دردی گداگر گولی، ہاں سنا سام جھلے کھڑے جولی، تیرے دردی گداگر گولی، ہاں سنا سام جھلی کھڑے جولی، ہاں تو نفس نے دورے میں رولی، ہاں تو نفس نے دورے میں رولی، ہاں پورا کر سو سکم اقرار میں، پورا کر سو سکم اقرار میں، دل جیرے ہو سانچو جگ دے اندر، دل جیرے ہو سانچو جگ دے اندر، تیری چھوڑ ویسا دربار میں، تیری چھوڑ ویسا دربار میں، منظور چا مٹھڑی کو، منظور چا کر مٹھڑی کو، تیری جھاتی اج جھاتی پانے مرض ہٹا، لا علاج تھی آیس کون گھٹا، اج جھاتی پانے مرض ہٹا، لا علاج تھی آیس کون گھٹا، اج جھاتی پانے مرض ہٹا، لا علاج تھی آیس کون گھٹا، جان نسخہ پلا کوئی مار مٹھائے، جان نسخہ پلا کوئی مار مٹھا، والے تھی سا کدہ بیمار نہ میں، والے تھی سا کدہ بیمار نہ میں، من جیری ہو سانجو جگ دے اندر، دل جیرے ہو سانجو جگ دے، تیری چھوڑ ویسا دربار نہ میں، تیری چھوڑ ویسا دربار نہ میں، دل زور چا کر مٹھو، تیرے در تو، تیرے در تو لکھے لکھ پار ونجل سباسی رہ دے تر تار ونجل، تیرے در تو لکھے لکھ پار ونجل سباسی رہ دے تار ونجل، احمد حسن سے منزل مار ونجل، احمد حسن سے منزل مار ونجل، اے جھک تھئی ڈٹھم اسرار نہ میں، اے جھک تھئی ڈٹھم اسرار نہ میں، دل حمد پڑھو سج بارہ ہیر لکھ، حمد پڑھو سج بارہ ہیر، ایرو پیر اسا کھیلو یار ملی، ایرو پیر اسا کھیلو یار ملی، مفت مریضے کل بجلے وئی، مفت مریضے کل بجلے، اللہ دربار کھلی لکھ، حمد پڑھو سج بارہ ہیر۔ عشاق نے عقیدت کے پھول نشاور کیے، تمنائیں خواہشیں اپنے شیخ کے آگے رکھیں، حسب معمول اب چادریں چاڑی جائیں گی۔ سب سے پہلے جناب مولانا محمد جمیل صاحب لاہور سے، ان کے گھر والے ہمیشہ چادر بناتے ہیں اور کئی مہینوں تک محنت کرتے ہیں، ان کی چادر، ان کے بعد جناب غلام نبی صاحب دبئی سے تشریف لائیں اور چادر ہے ان کی، جناب غلام نبی صاحب بڑی محبت اور عقیدت سے چادر لائے ہیں، مولانا معصوم صاحب آگے تشریف لائیں، حضور کی خواہش ہے کہ چادر چڑھانے میں وہ حصہ ڈالیں، سائیں صاحب زیادہ سائیں نعمان صاحب جن کے ہاتھ وجرائیں۔
اللہ۔ روحانی طلبہ جماعت کی خواہش پر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب صاحبزادہ نعمان طاہر صاحب، انہوں نے یہ چادر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ روحانی طلبہ جماعت کی جانب سے یہ چادر ہے، ان کی تنظیم اور جماعت کی جانب سے مشترکہ۔ ہمیشہ سے حیدرآباد سے جناب رفیق عباسی صاحب ہمیشہ چادر بنا کے لاتے ہیں بڑی محبت سے، تو ان کی چادر۔ اللہ والوں کی زندگی پھولوں جیسی زندگی، ہمیشہ پھول بکھیرتے رہے۔ ایسے حضرات کی مزار پر پھول کیوں نہ چڑھیں؟ حضور اپنے خلفاء کو، صاحبزادگان کو، سب کو شریک فرما رہے ہیں، اور یہ پھولوں کی چادر، پھولوں کی سی پاکیزہ زندگی گزارنے والے، خوشبو بکھیرنے والے سونا سائیں کی مزار پر سجن سائیں کے ہاتھوں سے حیدرآباد سے لائی ہوئی یہ گفٹ رفیق عباسی کی جانب سے۔ ختم شریف پڑھیں، اب پھول جو بعد میں یہاں سائیں صاحبزادہ نعمان صاحب پھول نشاور کریں۔ آ جائیں سائیں قاری صاحب غلام حسین صاحب کو یہ پھول پیش کریں کہ وہ سائیں جان صاحب قاری صاحب کو پیش کریں کہ وہ آگے آئیں پھول چاہ۔ سائیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آگے آئیں اور پھول نشاور کرنے میں حصہ ڈالیں۔ سید اسماعیل شاہ صاحب پھول نشاور کریں گے۔ سائیں بیدار مورائی صاحب، سائیں عبدالرحمن صاحب، سائیں مولانا محمد رمضان صاحب آگے آئیں اور پھول نشاور کریں۔ مزار شریف کے تمام دوستوں کے لیے اس لیے بھی یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے لیے دعا ہو جائے۔ مزار شریف کی زیب و زینت اور اس کی صفائی، رنگ و روغن، جوڑا کے دوست جناب تمام دوست، اور لندن سے، انگلینڈ سے آئے ہوئے حضور کے عاشق اور میرے سجن سائیں کے خادم جناب لیاقت صاحب، انہوں نے دن رات کر کے یہ سارا کام کیا۔ سب کی دعائیں خصوصاً حضور کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ اور ڈیکوریشن کا کام فیصل آباد کے دوستوں نے جناب مولانا غلام غوث صاحب کی نگرانی میں یہ سارا کام بڑی محبت سے سر انجام دیا ہے۔ سب چیزیں وہاں سے لائے ہیں۔ یہ حضور قبلہ عالم اپنی طرف سے اہتمام نہیں بلکہ ان کے عشاق یہ دل کی گہرائیوں سے بے اختیار ہو کر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ختم شریف پڑھیے۔ تمام احباب ختم شریف حضور قبلہ عالم سجن سائیں مدد العالی کے حوالے کریں، دعا ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات آپ جہاں کہیں ہیں ختم شریف حضور قبلہ عالم کے حوالے کریں۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ محفل اپنے اختتام کو پہنچی، حضور قبلہ عالم کی دعا سے راستہ بنائیں۔ خاک میں میرے تو اب ذکر کا طریقہ، احباب تو الحمدللہ ہمارے حضور کی اس مبارک میں بے شمار تشریف لائے ہیں، تو کوشش کی گئی کہ جو نئے احباب ہیں ان کو تلقین ذکر جس طرح کے ایک روایت ہے، معمول ہے، اس کے مطابق دی جائے، لیکن چونکہ احباب کی کثرت ہے تو تھوڑے سے احباب ذکر سیکھ سکے اور زیادہ احباب اس لائن میں نہیں شامل ہو سکے، تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو۔ کل بھی ذکر کی اجازت آپ سب کو ہے، جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں آپ سب احباب کو کل بھی ذکر کرنے کی ہمارے شیخ کامل کی طرف سے اجازت ہے۔ ان کی نسبت بھی ہم الحمدللہ ہمیں حاصل ہوئی، ان کے مبارک عرس میں بھی ہم حاضر ہوئے، تو اب ان کا جو دیا ہوا تحفہ ہے وہ بھی آپ اور ہم قبول کریں، اور یہ تازندگی اپنے ساتھ رکھیں، تو اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوں گی یقیناً۔ تو تلقین ذکر زبان سے کی جاتی ہے،
سب احباب کے لیے خواتین بھی سماعت فرمائیں اور مرد بھی، کہ بائیں جانب پسلو کی طرف انسان کا دل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، آپ اپنے اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، زبان تالو کے ساتھ چسپان رہے، توجہ رہے، ایک دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ دوبارہ عرض ہے کہ بائیں جانب جہاں انسان کا دل ہے، آپ اور ہم سب اپنی دل کی دھڑکن واضح محسوس کرتے ہیں، جب ہم خاموش ہوتے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں تو واضح سنائی دیتی ہے بائیں جانب پسلو کی طرف سے۔ تو دوستو یہی دل ہے، یہی وہ دل ہے، اس دل کی طرف توجہ فرمائیں اور تصور میں، سوچ میں، فکر میں دل کو ذکر کروائیں، اللہ 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 اللہ۔ زبان سے جو ذکر کیا جائے وہ قلبی وہ زبانی ہوتا ہے، جب یہ قلبی ذکر ہے تو اس میں زبان کا دخل عمل نہیں ہے، زبان سے ذکر بے شک کریں، اسے منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل مردہ ہمارا اور آپ کا زندہ ہو جائے، باخدا ہو جائے، دل یاد الہی میں مشغول ہو جائے، دل سے ساری کدورتیں خرابیاں دور ہو جائیں، دل منور اور روشن ہو، تو دوستو یہ بغیر ذکر قلبی کے ممکن نہیں ہے۔ تو آپ تصور اور سوچ کے ذریعے اپنے دل کو ذکر کروائیں، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ نگاہ کرم جب دل پر ہوگی تو انشاءاللہ ذکر کے ساتھ یہ نگاہ کرم بھی مل جائے اور ان کا توجہ و تصرف بھی حاصل ہو جائے تو کئی گنا اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دل کا کعبہ قبلہ جو ہے وہ مرشد کی ذات ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران اگر ہمارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف سیدھا نہیں تو نماز نہیں ہوتی، تو فیض بھی اس دل کو ملتا ہے جس کا رخ سیدھا ہو مرشد کامل کی طرف، اور ادھر ادھر اس کا رخ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مراقبہ تیسری بات ہے، وہ اب ہم مراقبہ کریں گے تو وہ ایک اجتماعی صورت ہوگی، آپ اکیلے میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خواتین کے لیے بالکل وہی باتیں ہیں کہ وہ ذکر، مراقبہ اور متوجہ رہنا فیض کے لیے۔ تو مراقبہ میں وہی صورت ہوتی ہے کہ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، منہ پر کپڑا لے لیں، توجہ دل کی طرف کریں کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی طرف متوجہ رہیں کہ ان کا فیض جو ہے وہ مشائخ نقشبند اور مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ فرائض شرعیہ پر عمل کریں۔ اہم ترین فرض نماز ہے، پنجگانہ مرد مسجد میں، عورتیں گھروں میں ادا کریں، ثواب دونوں کے لیے برابر ہے، فرضیت دونوں کے لیے برابر ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس میں نہ خواتین سستی کریں نہ مرد، نماز پنجگانہ ادا کریں اور دل کے خشوع اور حضور کے ساتھ وضو احسن طریقے سے بنائیں، مسواک دیں، یہ سنت ہے۔ جن حضرات کے پاس مسواک نہیں ہے تو یہ مسواک یہاں دستیاب ہوگا، امید ہے، وہ لے لیں اور اپنے ساتھ رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ ایک مرتبہ مسواک دیا پھر دوست احباب ان کو مسواک کو ضائع کر دیتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، یہ ایک ایسی سنت ہے کہ اس چیز کی حفاظت کریں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ جب بھی وضو بنائیں تو دانتوں کو مسواک دیں، یہ حضور کا فرمان ہے اور اس سے 70 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھیں، 25 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ داڑھی مبارک کو 4 انگل کے برابر بڑھائیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ سگریٹ، بیڑی یا کوئی بھی حقہ، نسوار، پان، کوئی ایسی فضول عادت نہیں ہوگی، اگر ہے تو اس سے جان چھڑائیں، اس کو ترک کریں، ذکر کریں، محبت رکھیں، صحبت کریں اور اس کے ساتھ جو ہے علاج دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ تو یہ ختم شریف پڑھیں، سب خواتین بھی پڑھیں، مرد حضرات۔ ختم شریف جو آپ نے پڑھا حضور قبلہ عالم کے حوالے کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم، اللہم صلی علی اللہم متعنا من فیوزاتہم، اللہم متعنا من فیوزاتہم، اللہم متعنا من فیوزاتہم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو مراقبہ ہوگا تو جب جتنے بھی احباب ہیں سب مراقبہ کریں گے، آنکھیں بند کر لیں، اگر کپڑا دستیاب ہے تو منہ پر کپڑا لے لیں۔ اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ اللہ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول عالم نہ متقی ہوں زاہد نہ پارسا عالم نہ متقی ہوں زاہد نہ پارسا ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول امتی تمہارا گنہگار یا رسول امتی میں آپ کا گنہگار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا کچھ غم نہیں اگر چہوں بہت خوار یا رسول کچھ غم نہیں اگر چہوں بہت خوار یا رسول دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول اللہ 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 اساں جو تھے مرشد دا کامل ولی اساں جو تھے رہبر دا کامل ولی
پیارو نبی جو تھے دل بر دلی اساں جو تھے رہبر سخائی عطا میں وڈے فیض وارو سخائی عطا میں وڈے فیض وارو دیے فیض جگ کے تو گھر گھر ہلی دیے فیض جگ کے تو گھر گھر ہلی اساں جو تھے رہبر دا کامل ولی پیارو نبی جو تھے دل پر دلی اساں جو تھے رہبر آئے سوڑن دین آباد تھیو آئے مرشد دین آباد تھیو قساوت قلب جی ویساری چلی قساوت قلب جی ویساری چلی اساں جو تھے مرشد دا کامل ولی پیارو نبی جو تھے دل بر دلی اساں جو تھے رہبر بچل نفس شیطان کھا سوئی رہ دو بچل نفس شیطان کھا سوئی رہ دو مکم پیر جی جہیا دامن جھلی مکم پیر جی جہیا دامن جھلی اساں جو تھے مرشد دا کامل ولی پیارو نبی جو تھے دل پر دلی اساں جو تھے رہبر کرے تکلیف الہ لگ تبلیغ کن تھا کرے تکلیف الہ لگ تبلیغ کن تھا گرن کی نہ دولت نہ پائی ٹھلی گرن کی نہ دولت نہ پائی ٹھلی اساں جو تھے رہبر دا کامل ولی پیارو نبی جو تھے دل بر دلی اساں جو تھے رہبر اللہ ذکر کن تا ترا جانست پاکی دل میں ذکر رحمانست مومنہ ذکر خدا بسیار گو تاب یابی دو عالم آبرو تاب یابی زی ذکر بس آبرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ خاک میں میرے اللہ 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 سونے سجن سائیں کا یار کمال ہے ان کے پیار چہرے میں آقا کا جمال ہے سونے سجن
बना में आ गया, मेरे सजन साईं की जो निगाह में आ गया, वल्ला वल्ला वो बड़ी बना में आ गया। फैज़ उसको वो मिला, फैज़ उसको वो मिला जो फैज़ बेमिसाल है, फैज़ बेमिसाल है। अल्लाह है अल्लाह बात की ज़मीन यारो वो ज़मीन है, जान मेरी जान की जिस जगह मकीन है, वो जगह अजीम है, वो जगह अजीम है, मदीने की मिसाल है, मदीने की मिसाल है। अल्लाह हो खबर, अल्लाहबाद को चलो देखो ना इधर उधर, मेरे दोस्तों सुनो काम है एक खबर, अल्लाहबाद को चलो देखो ना इधर उधर, रंग मेरे आका का, रंग मेरे आका का, आका वाली चाल है, आका वाली चाल है। अल्लाह चाहिए मेरे सजन सा हाथ जाके थाम ले, तो जहां में तुझको कर कामयाबी चाहिए, मेरे सजन साईं का हाथ जाके थाम ले। गम से जो बचाता है, दुख से जो बचाता है, पीर लजपाल है, पीर लजपाल है। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। बहुत मजा आता है अल्लाह वालों का, मैं गुलाम हूँ, और ये जो मजा जिक्र में है, जो मजा खिदमत में है और किसी जगह पे है नहीं। खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से मिलती है, जिक्र से खुदा मिलता है, और अल्लाह वालों ने ये ड्यूटी लगाई है, बड़ी खुशी अज इन पिनाल में ॾाढी मूंखे ख़ुशी थी आहे। अहिड़ो नेक कमु मूंखे अलाह सी नसीब कयो आहे ऐं मां ये रोज़ी ॾींदे यकीन कयो त मूंखे एॾी ख़ुशी थी आहे, एतिरी मूंखे कॾहिं कॾहिं कंहिं कम में महसूस कयो। सजण साईं सखी पीर हुजे त अहिड़ो सखी सजण पीर हुजे, लंगर बि खाराए, पाणी पीआरे, उहो बि मिनरल वाटर। सुभान अल्लाह, कराची खां दंबाकोट जी जमात जे दोस्तनि तक़रीबन 800-900 मिनरल वाटर जी बोतलूं वालियूं, सखी सजण बि अल्लाह काम की बात है, इनके पैर चूम लूं ये मकसद हयात है, इश्क वालों को पता काम की ये बात है, इनके पैर चूम लूं ये मकसद हयात है। ऐसी जिंदगी मिले, ऐसी जिंदगी मिले जो के लाल है, जो के लाजवाल है। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। नक्शबंदी सिलसिला इश्क का सुकून है, कि ये कौन है, सुकून ही सुकून है। नक्शबंदी सिलसिला इश्क का सुकून है, इश्क की जान है, सुकून ही सुकून है। मुस्तफा ने जो दिया, मुस्तफा ने जो दिया, मुस्तफा ने जो दिया, कीमती बोल है, कीमती बोलाल है। नबी में रोने वाले सबसे अच्छे लगते हैं,
नबी। इन पुरकैफ लम्हों में से एक बहुत ही बुलंद मर्तबा लम्हा ये भी होता है, हर साल हमें इशा नमाज के बाद नसीब होता है कि हमारे शेख जिनकी निगाह करम और जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए, जिनकी ज़ियारत के लिए हम यहाँ खींच कर आते हैं, इस इन्हीं मैदानों में आके बैठते हैं, वो हम सब के सामने जलवागर होते हैं। उनके साहबजादगान पीर मिठा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नवासा मोहतरम साहबजादा मोहम्मद दीद दिल दामत बरकातहुम और मशहूर सिंध की शख्सियत सैयद मोहम्मद जील शाह दामत बरकातहुम और जनाब फ़कीर शहाबुद्दीन साहब जो मशहूर बुज़ुर्ग मुराद फ़कीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानकाह के गादी नशीन और सज्जादा नशीन हैं। इनके अलावा मुल्क भर से आए हुए उलमा, खुलफा, बुज़ुर्गान दीन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। तमाम इंतज़ामिया की जानिब से, अपने पीर की जानिब से उनकी दुआएं हम सबको नसीब होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बिला देर अब दस्तार बंदी का मंजर शुरू हुआ चाहता है। तो दस्तार बंदी के सिलसिले में सबसे पहले जामिया अरबिया गफ़ारिया यहाँ की अजीम दीनी दरसगाह जिनका उर्स मना रहे हैं, उन्हीं हमारे मोहसिन के बनाए हुए मदरसा जामिया अरबिया गफ़ारिया को अभी तक मेरे पीर और सोना साईं के हकीकी वारिस अभी तक इसी तरह चला रहे हैं और उम्मीद है कि क़यामत तक यहाँ से इल्म की रोशनी दुनिया को मिलती रहेगी। तो इसी जामिया अरबिया गफ़ारिया से सबसे पहले जनाब मोहम्मद यूनुस कलोड़ो वलद हाफिज़ मोहम्मद ख़ान दादू मौलाना मोहम्मद सईद साहब जन दस्तार पेश कई हुज़ूर के आलम जन जी खिदमत में। जनाब साहबजादा मौलाना मोहम्मद जमील साहब जो शेखुल हदीस हैं जामिया अरबिया गफ़ारिया के, उन्होंने एक गिफ्ट और उन्होंने ये पेश किए। साईं साहबजादा मोहम्मद दीदा दिल साहब, साईं जाफ़र सादिक साहब, साईं दुर मोहम्मद साहब, साईं शहाबुद्दीन साहब और साईं सैयद मोहम्मद जील साहब। उनके बाद इल्ताफ़ हुसैन मेमन डॉक्टर नज़ीर अहमद मेमन हाला, हुजूर ने उन्हें दस्ते शफ़क़त से नवाजा, उन्होंने गिफ्ट पेश किया। गुलाम मुश्तबा मलिक वलद गुलाम रसूल मलिक कंधाकोट। जनाब हाफिज शौकत साहब, इनके वालिद बड़े खुशनसीब हैं, इन्होंने सुना था कि एक बेटा देना चाहिए तो उन्होंने उसी उर्स के मौके पर नियत की थी कि अब मेरा बेटा अल्लाहाबाद में आएगा। कल का दिन है और आज इन्होंने दस्तार बंदी की सआदत हासिल की। जनाब मोहम्मद नाजिम भट्टी वलद गुलाम रसूल उकाड़ा, गुलाम रसूल भाई मुबारकबाद हो। वो वैसे तो वैसे ही जज्बे में रहते हैं, आज तो माशाल्लाह फुल जज्बे में है। उनके बाद इनके दूसरे साहबजादे बशीर अहमद मोहम्मद आजम भट्टी गुलाम रसूल वलद गुलाम रसूल। मोहम्मद नाजिम के बाद मोहम्मद आजम, आज गुलाम रसूल साहब काबिल मुबारकबाद हैं। उनके दो साहबजादे दस्तार की फजीलत हासिल कर रहे हैं। दारुल उलूम जामिया गौसिया ताहरिया मटियारी जनाब काबिल इज़्ज़त हाफिज़ बिशारत अहमद साहब जो बहुत ही काबिल इज़्ज़त हैं, बड़ी खिदमत है, बहुत ही अच्छा मदरसा और इनकी पगड़ियों का भी बहुत माशाल्लाह बहुत एक ही दम हुजूर से ही सारी बरकतें ले रहे हैं और कुल्ला पहना रहे हैं सबको। ये तो दूल्हे बने जा रहे हैं। उनके बाद हैं ये पहले थे मौली मशूक अली साहब, उनके बाद मौली मोहम्मद अकरम साहब वलद अब्दुल गफूर मेहमान थानो बूला खान, पहले मशूक अली वलद आशिक अली। इनके बाद तीसरे नंबर पर हैं मौली अब्दुल सत्तार वलद मोहम्मद इस्माइल मेमन मटियारी हाफिज साहब। सही ये पहला हाफिज है, साईं मदरसे के शेखुल हदीस भी हिस्सा। ये जो पहले हाफिज हैं अब्दुल कबीर, इनके असातिज़ा और मदरसा के शेखुल हदीस साहब मौलाना मोहम्मद जमील साहब फरमा रहे हैं कि इनकी ये खासियत है हाफिज साहब की कि जब कभी कोई आयत पूछते हैं तो ये बताते हैं कि फ़लाँ सुफ़ा फ़लाँ सतर और सफ़े के फ़लाँ जगह और फ़लाँ हिस्से में ये आयत है। मौजूद होने के बावजूद ये इतनी महारत रखते हैं हिफ्ज़ में। हाफिज रियाज हुसैन वलद अहमद अली लाखों। इस वक्त मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले अपनी जमात को, अपने दोस्तों को ये बात बरमला कहना चाहता हूँ। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से और जामिया गफ़ारिया के इंतज़ामिया की जानिब से
یہ بات میں آپ سب احباب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ جامعہ عربیہ غفاریہ الہ آباد شریف ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ اتنے طلباء کا نکلنا، الہ آباد میں ان کا ہونا، علماء حفاظ کی موجودگی، قال اللہ و قال رسول اللہ کی آوازیں، یہ اس دربار عالیہ کی زینت ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو یہ زینت قائم رہے، بڑھتی رہے، پوری پاکستان اور دنیا جہاں کے بچے آئیں اور علم کی دولت لے کے یہاں سے جائیں، ان کو زمانے کے تقاضاؤں کے مطابق جدید تعلیم بھی دی جائے، ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہولتیں بھی دی جائیں، عزت کی زندگی دی جائے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ دیا جائے، تو ان تمام چیزوں کے لیے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق پیسے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز ہم سب فقیروں پر، جماعت اصلاح المسلمین، طاہری جماعت کے تمام احباب اور نسبت رکھنے والوں پر یہ فرض ہے۔ میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی اجازت سے یہ آپ کو درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے قربانی کی کھالیں، صدقہ و فطر، زکوٰۃ، اور یہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اپنے پیسے ادھر ادھر ضائع نہ کریں، ایسی جگہ پر دیں جہاں ہر پیسہ اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، ہر پیسے کا حساب رکھا جاتا ہے۔ بہتر جگہ پر دینا، بہتر جگہ پر بہتر ہاتھوں سے جانا، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ میں یقین سے کہوں گا کہ الہ آباد میں یہاں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے گا اللہ قبول کرے گا، کیونکہ یہاں کوئی سیاست نہیں، کوئی فرقے واریت نہیں، کسی پر کوئی طنز نہیں، کہ انسانیت کی دل آزاری نہیں، بلکہ خدمت انسانیت ہے، خلق خدا کی خدمت کی جاتی ہے۔ این جی اوز والے دعویٰ کرتے ہیں کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے آج کے زمانے میں۔ یہ اتنے پسماندہ علاقوں کے اتنے سینکڑوں بچے جن کے والدین کبھی کسی تعلیمی ادارے تک کو انہوں نے دیکھا نہیں، کچھ نہیں جانا، میرے پیر کی محبت میں انہوں نے بچے حوالے کیے، اور اتنے بچے آج عالم ہیں، حافظ ہیں، انہیں علم کی دولت ملی ہے۔ کیا یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ ان کا مستقبل سنوارا گیا۔ یہ ایک ایک بچہ پورے خاندان کا ترجمان ہے۔ ان سب بچوں کا مستقبل، خاندانوں کا مستقبل، بلکہ یہ جہاں مجھے امید ہے کہ میرے پیر نے یہاں تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی انہیں دی ہے، یہ اپنے خاندان تک نہیں بلکہ علم کی روشنی پورے علاقوں میں پہنچائیں گے۔ گورنمنٹ کے لوگ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک جہاں تک میرے پیر کے خادم جاتے ہیں، علم اور دین کی دولت لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا دوبارہ بھی کہ آپ اپنے صدقات و خیرات اور قربانی کی کھالیں، مدرسہ کے بچوں کے لیے پہنچائیں۔ جماعت کے عہدیدار جتنے بھی ہیں، برانچیں، ضلعی، صوبائی، مرکزی، سب کو بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور جامعہ غفاریہ کے بچوں کے ساتھ، شیخ الحدیث کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ روحانی طلبہ جماعت جو ہمارے لیے باعث عزت ہیں، ان کی بہت ہی بہترین نشست آپ نے ظہر نماز کے بعد سنی۔ ان روحانی طلبہ جماعت کے بچوں نے یہاں پر تقریری مقابلہ کیا، اور ان تقریری مقابلہ میں جن خوش نصیب بچوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، وہ 3 پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں سے سب سے پہلی پوزیشن جس خوش نصیب بچے نے حاصل کی، ان کا نام ہے محمد کلیم طاہری، چک 562، ظفروال، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ سیکریٹری جنرل مرکزی بدر الدین پھلاپوٹو صاحب انعام لے آئے ہیں، حضور قبلہ عالم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا۔ حضور نے اپنے دست شفقت سے اس پہلی پوزیشن والے کی حوصلہ افزائی کی۔ دوسرے نمبر پر ہیں جناب حافظ ابو بکر طاہری، اسلامک سینٹر کراچی، انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسری پوزیشن حاصل کی جناب حافظ نجم ثاقب، لاہور، تنظیمی عہدیدار، خادمین اور وہ خلفائے کرام جنہوں نے پوری جماعت کے لیے بہت ہی جامع خدمات دیں اور زندگی بھر خدمتیں کرتے رہے، ان خادمین میں سے جو پوری جماعت ان کے اس احسان اور ان خدمتوں کو مانتی ہے، حضور قبلہ عالم کی طرف سے سب سے پہلے جناب مولانا غلام قادر صاحب جو مورا سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ہی پرانے اور میرے حضرت کے خادم، محبت کرنے والے، زندگی بھر خدمتیں کی انہوں نے۔ مولانا غلام قادر سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں
اور تعریفی اسناد حضور قبلہ عالم سے حضور کی خواہش کے مطابق ان سے حاصل کریں۔ حضور نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو خراج تحسین دعاؤں سے نوازا اور اسناد عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر پر ہیں مشہور شخصیت اور منقبت خواں جناب قبلہ مولانا ریاست علی صاحب، پوری جماعت کے ساتھ خدمتیں سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ حضور ان کے لیے کھڑے ہو کر انہیں خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں اور یہ حضور کی خواہش سے انہیں یہ اسناد دی گئی ہے۔ دستور العمل بنانے میں جماعت کے لیے دستور العمل بنانے میں 4 رکنی کمیٹی نے حصہ لیا تھا۔ میں اس موقع پر جماعت نے فیصلہ کیا کہ ان کو شیلڈ دی جائے۔ آئندہ انشاءاللہ سب کو اسناد کے ساتھ شیلڈ بھی دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جناب غلام محمد میمن کو خدمات کے اعتراف کے طور پر دعا کے ساتھ حضور نے انعام سے نوازا۔ ہمارے جماعت میں جانی پہچانی شخصیت اور ظاہری باطنی خوبیوں کے مالک جناب مولانا صاحبزادہ محمد جمیل صاحب، شیخ الحدیث جامع عربیہ غفاری اور سینئر نائب صدر جماعت اصلاح المسلمین، مرکزی صدر جمعیت علماء طاہریہ، حضور ان کو بھی شیلڈ دے رہے ہیں۔ دستور العمل میں ان کی بڑی خدمات تھیں۔ ہنس مکھ شخصیت، خوش کرنے والے، اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، بڑی خدمات ہیں ان کی بھی جماعت کے لیے۔ دستور میں ان کا بڑا کردار تھا۔ جناب ڈاکٹر منور حسین، نائب صدر، مرکزی نائب صدر جماعت اصلاح المسلمین پاکستان۔ اس 4 رکنی کمیٹی کے چوتھے رکن اور نہایت ہی معزز و محترم جماعت اسلام پاکستان کے مرکزی صدر جناب مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کی خدمت گزارش کے وہ حضور کے شیلڈ لا سکتے ہیں۔ جناب مفتی عبدالرحیم صاحب۔ انٹرنیٹ پر دوستوں نے دعا کے لیے گزارش کی، آپ سب احباب اتنے ذکر والے پیارے بیٹھے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ وہ التجا کر رہے ہیں کہ ہم جو سننے والے ہیں ہمارے لیے دعا کی جائے، تو میں بھی شامل ہوتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں ان کے لیے۔ سب آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے، خصوصاً بچوں کے لیے جنہوں نے دستار فضیلت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی میں رونے والے سب سے اچھے لگتے